ایک ویڈیو دیکھی جس کے اندر حضرت مولانا عبدالعلیم فاروقی صاحب کی ویڈیو لگائی گئی ہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ مدح صحابہ کا جلوس نکالتے ہیں۔ تو میلاد النبی کا جلوس نکالا جائے تو بدعت ہے، اور مدح صحابہ کا جلوس نکالا جائے تو یہ بدعت نہیں بلکہ جائز ہے۔ اب میں آتا ہوں اس ویڈیو کی جواب کی طرف جو مولانا عبدالعلیم فاروقی صاحب کی ویڈیو چل رہی ہے اور مدح صحابہ کا جلوس نکل رہا ہے۔ دیکھیے، یہ جلوس جو مدح صحابہ کا نکل رہا ہے یہ بہت مجبوری کی بنیاد پر نکل رہا ہے۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو نکالنا ان کی مجبوری ہے، کیونکہ 12 ربیع الاول کا ہی دن انہیں دیا جا رہا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دن حکومت کی طرف سے ان کو نہیں دیا جا رہا ہے۔ اور یہ بات خود مولانا عبدالعلیم فاروقی صاحب نے کئی ویڈیو میں بیان دیا ہے اپنا، کہ بھائی ہم کو ہماری مجبوری ہے، آپ حکومت کی طرف سے ہمیں کوئی اور دن دلا دیجئے، ہم اس دن نکال لیں گے، لیکن مجبوری ہے کہ ہمیں وہی دن دیا جا رہا ہے، اسی دن ہمیں نکالنا ہے اور وہی ہماری مجبوری ہے۔ 12 ربیع الاول کو کیوں ہم کیا کریں؟ 12 ربیع الاول تو ہم کو ملی ہوئی ہے سرکار سے، اگر کوئی اور دن مل جاتا تو ہم اور دن نکالتے۔ 12 ربیع الاول تو ہمارا کوئی اصرار نہیں، ہم حضور کی پیدائش کی وجہ سے جلوس مدح صحابہ نکالے، ایسا نہیں ہے۔ ہم مدح صحابہ کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں اور صحابہ اکرام کا اپنا حق سمجھتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ مولانا نے خود اپنی ویڈیو میں کہا کہ ہم تو جلوس والے ہیں ہی نہیں، نہ جلوس نکالنے کا ہمیں شوق ہے، اور نہ ہم دن اور تاریخ تعین کے ساتھ ہم اس کے قائل ہیں۔ ہمیں تو بس جلوس نکالنا ہے، کوئی بھی دن دے دو، لیکن ہم صحابہ کرام کی مدح بیان کریں گے اور جلوس نکالیں گے۔ اور یہ جوابی کارروائی ہے، جوابی کارروائی شیعوں کے خلاف ہے۔ صحابہ لکھنؤ کے لیے ضروری ہے، ورنہ ہمارے وہاں تو کوئی جلوس ہے ہی نہیں۔ 12 ربیع الاول کا دن ہماری طرف سے نہیں ہے، ہم کو سرکاری طور پر جلوس مدح صحابہ اگر وہ رمضان کا دن دے دیتے تو ہم مان لیتے، اور پہلی مرتبہ جب ٹوکن جلوس نکلا ہے تو رمضان ہی میں نکلا تھا۔ یہ ریکارڈ میں ہے، پولیس کے ریکارڈ میں، جس کا جی چاہے جا کے دیکھ لیں۔ ہمیں دن تاریخ سے کوئی دلچسپی نہیں، بلکہ ہم تو کہتے ہیں ہم تو جلوس والے آدمی ہی نہیں، ہم تو جھنڈے والے آدمی ہی نہیں ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، لکھنؤ کی تاریخ میں، لکھنؤ کی فضا میں جلوس مدح صحابہ جیسے کل ضروری تھا ایسے آج ضروری ہے کہ شیعہ حضرات صحابہ کرام ازواج مطہرات پر زبان درازی کرتے ہیں، تبرہ کرتے ہیں، ان کی بے عزتیاں کرتے ہیں، بے ادبیہ کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں، تو اس کے جواب میں یہ لوگ جلوس نکال کر ان کی تعریف کرتے ہیں۔ تو یہ مجبوری ہے ان کی۔ جس وقت یہ جلوس نکالا گیا اس وقت آپ کے فاضل بریلوی، آپ کے دیگر علماء بڑے بڑے سارے کے سارے موجود تھے، وہ سارے کے سارے کہاں غائب ہو گئے تھے؟ ان کو چاہیے تھا نا کہ یہاں پر آتے اور بیان کرتے، لکھنؤ کوئی بہت دور تھوڑی تھا بریلی سے، لیکن اس وقت کوئی بھی نہیں آیا۔ اور حضرت امام اہل سنت کی کیا کہتے ہیں سوانح حیات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ شیعوں نے کیسی کیسی دل آزار حرکتیں کی، کہ ایک انہوں نے صحبت قدیمانہ کے عنوان سے شہر بھر میں تبرعی مجلس منعقد کرا، جس میں خلفائے ثلاثہ اور ازواج مطہرات پر تبرہ کیا۔ پھر بزم فیروزی کے نام سے ملعون، بزم فیروزی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل ہے، اس کے نام سے بزم فیروزی قائم کی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف زبان درازی کی۔ پھر لکھا ہوا ہے کہ مزید برآں عید غدیر کو جوش و خروش کے ساتھ اعلان منایا جانے لگا۔ شیعہ شعراء خاص کر میاں شیر لکھنوی وغیرہ نے اشعار کے ذریعے بزرگان دین کا مذاق اڑانا شروع کیا اور بد تہذیبی کی گالیاں بکنا شروع کی۔ انجمن امامیہ کے نام سے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جس نے جلتے پر تیل کا کام کیا اور سنی و شیعہ علیحدگی پر مستقل قوانین وضع کیے۔ یہ ساری چیزیں جب ہوئی تو اس وقت علماء کرام نے، امام اہل سنت اور دیگر علماء کرام نے ایک کمیٹی قائم کی اور تحریک مدح صحابہ چلائی اور مدح صحابہ کے عنوان سے جلوس نکالے، اور یہ جو ساری چیزیں چل رہی تھی، یہ جو اشتعال انگیزی صحابہ کرام کے خلاف چل رہی تھی، یہ ساری کی ساری چیزیں انہوں نے کری۔ تو اس وقت آپ لوگوں نے تو کچھ نہیں کیا۔ کوئی مائی کلال بریلوی ایک دکھا دے کہ انہوں نے اس وقت جب صحابہ کرام پر تبرہ کیا جا رہا تھا لکھنؤ کے اندر، تو وہاں پر انہوں نے کہا کچھ کام کیا ہو، آ کر جواب دیا ہو،
کوئی جلوس نکالا ہو، ایسا کہیں نہیں ہے۔ یہ جلوس صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مدح میں ان کی تعریف و توثیق بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں گانا بجانا، ڈھول تاشا، ڈانس اور بے حیائی کا کوئی بھی نمونہ نہیں دکھایا جاتا ہے۔ نماز کے وقت میں جلوس نہیں نکالا جاتا، نماز پڑھی جاتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ہم اجر و ثواب اس کو نہیں سمجھتے کہ جلوس نکالیں گے تو اجر و ثواب ملے گا، جیسا کہ آپ کا کہنا ہے کہ جلوس نکالو، میلاد مناؤ، 12 ربیع الاول کو نکالو تو کیا ملے گا؟ فرض ہے، سنت ہے، واجب ہے، مستحب ہے، یہ چیزیں آپ نے اپنی کتاب میں لکھی ہیں اور اس کو فرض اور سنت، واجب، مستحب کا درجہ دیا ہے، گویا کہ اس پر آپ ثواب اور عقاب کا درجہ بنا رہے ہیں۔ یہاں پر ایسا نہیں ہے، بلکہ مولانا عبدالعلیم فاروقی صاحب نے تو باقاعدہ اپنے ایک بیان میں یہ کہا ہے کہ ہم تو اس کو لکھنؤ کی تاریخ میں ضروری سمجھتے ہیں کہ یہاں پر اسی موسم میں مجلس منعقد کر کے جلوس نکال کر صحابہ پر تبرہ بازی کی جا رہی، تو ہم بھی جلوس نکال کر صحابہ کی مدح بیان کر رہے ہیں۔ اور یہ طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا رہا ہے۔ جب کفار مکہ مشرکین نے صحابہ کرام کی برائی کی، حضور کی برائی کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں لوگوں کو اکٹھا کیا اور مجلس جمع کی اور حضرت حسان سے کہا کہ چلو تم صحابہ کرام کی توثیق بیان کرو، میری توثیق بیان کرو، میری تعریف کرو۔ یہ طریقہ صحابہ کرام کے دور سے چلا جا رہا ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ جہاں تمہیں اپنی استطاعت، اپنی قدرت، اپنی طاقت دکھانا ہو وہاں پر دکھاؤ۔ تو جب رافضیوں کے خلاف، صحابہ کے دشمنوں کے خلاف، نبی کے دشمن کے خلاف یہ کام کیا جا رہا تھا، آپ کو بڑا اعتراض ہو رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اعتراض آپ کو جلوس پر ہے، یہ اعتراض اس بات پر ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مدح سرائی کی جا رہی۔ کیا بغض صحابہ آپ کے دل میں تو نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے آپ اعتراض کر رہے ہیں؟ آپ ذرا تاریخ کا مطالعہ کیجئے، پھر اس کے بعد اعتراض کیجئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں ضرورت پڑے گی جلوس نکالنے کی وہاں نکال لیں گے، لیکن کسی دن، کسی وقت، کسی خاص مہینے کے ساتھ اس کو متعین نہیں کیا جائے گا، جیسا کہ ہمارے ہندوستان میں ہوتا ہے۔ کسی نے نبی کی شان میں گستاخی کی تو تاریخ میں دیکھا ہے کہ ہر علاقے میں جلوس نکلا، دارالعلوم دیوبند سے جلوس نکلا، سارے لوگوں نے متحد ہو کر ایک پلیٹ فارم سے جلوس نکالا۔ یہاں اندور کے اندر ہوا ایسا، بہت بڑا جلوس نکالا گیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی۔ اب ایسے ہی جہاں جس علاقے میں اگر کسی صحابی کے شان میں گستاخی ہو رہی ہے یا ازواج مطہرات کی شان میں، تو وہاں نکالیے، بالکل نکالیے۔ اگر کہیں حضور کی شان میں گستاخی ہو رہی تو وہاں بالکل نکالیے، جہاں ضرورت ہے وہاں نکالیے نا۔ آپ تو ہر علاقے میں، ہر محلے میں، ہر کالونی میں، ہر شہر میں، ہر دیہات میں باقاعدہ ثواب سمجھ کر نکالتے ہیں اس کو، احتجاج اور مظاہرے کی نیت سے نہیں نکالتے، جبکہ شریعت نے اس پر کوئی ثواب عقاب نہیں مرتب کیا۔ اگر مرتب کیا ہے تو کوئی ایک دلیل لا کر پیش کی جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو جلوس لکھنؤ والا ہے یہ احتجاج اور مظاہرہ ہے اور یہ جوابی کارروائی ہے۔ تاریخ میں آتا ہے، آپ اٹھا کر دیکھیے، وہاں جا کر معلوم کیجئے کہ باقاعدہ وہاں پر صحابہ کرام کے پتلے بنا کر جلائے جاتے ہیں، صحابہ کرام کے نام سے۔ حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے نام کے پتلے بنا کر جلائے جاتے ہیں، لٹکائے جاتے ہیں، ان پر تبرہ کیا جاتا ہے۔ تو کیا ایسی حالت میں وہاں پر جلوس نکال کر صحابہ کرام کی مدح بیان کرنا یہ بدعت ہو گیا؟ عجیب تماشا ہے کہ تم ایک کام کو ضروری، فرض، واجب اور مستحب سمجھو اور اس کو دن کے ساتھ متعین اور خاص کرو، اور اس پر بدعت کا حکم لگا ہے قرآن اور حدیث میں، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ اور ادھر ضرورت کے تحت اپنا حق جتانے کے لیے، اپنے احتجاج اور مظاہرے کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے تو آپ کو اعتراض ہو رہا ہے۔ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آپ کا وہی حال ہے، ہر چیز آپ کو الٹا نظر آتا ہے، ہر چیز۔ عقل کے اندھوں کو سب کچھ الٹا نظر آتا ہے،
مجنو نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے۔ یہی حال آپ کا ہے کہ آپ کو بس اعتراض کرنا ہے، نہ اس کا پس منظر دیکھنا ہے، نہ اس کا بیک گراؤنڈ دیکھنا ہے، نہ وہاں کے حالات دیکھنا ہے، بس اپنی بات کو زبردستی منوانا ہے کہ یہ جائز ہے تو وہ جائز کیوں نہیں۔ بھائی اس کو دین سمجھ کے کوئی نہیں کر رہا ہے، یہ احتجاج اور مظاہرہ ہے، دین سمجھ کے نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ صحابہ کرام کی جہاں برائی ہو رہی وہاں پر جا کر صحابہ کرام کی اچھائی بیان کی جا رہی، ان کی تعریف کی جا رہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ صحابہ کرام کی تعریف بیان کرنا یہ خود ایک عبادت کا کام اور ثواب کا کام ہے، لیکن جو ذریعہ بنایا جا رہا ہے اس کو دین سمجھ کر نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ احتجاج اور مظاہرے کے تحت کیا جا رہا ہے، اور اس کا فائدہ بھی نظر آتا ہے وہاں پر کہ جتنے بھی چوہے تھے وہ سارے کے سارے بل میں گھسے ہوئے نظر آتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔